پڑے گا، آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے خدا آپ سے جو ہے وہ سخت جو ہے وہ کلام کرتے ہیں۔ جب سخت خدا نے کلام کیا، اور میں نے جو حوالہ نکالا ہے اس آیت کو آپ سنیے، تو جب آپ نے خدا سے فضل مانگا تو خدا نے یہ کلام کیا ہے کہ بے دل نہ ہو، ہمت نہ ہار، کہ جب آپ نے خدا کی حضوری کے اندر جو ہے وہ فریاد کی ہے، اور جو حوالہ میں نے جو حوالہ نکالا ہے اس کے اس حوالہ کے اندر یہ بات آئی ہے کہ بے دل نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، ہمت نہ ہار، اور اس لیے آپ ہمت نہ ہاریے، آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اور آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، اور قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا۔ خدا کا بندہ موسیٰ کہتا ہے کہ کاش میں صادقوں کی موت مروں۔ کیسی موت مروں؟ اور آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ جو مسیح یسوع میں مر جاتے ہیں ان کے لیے کیا فائدہ ہے، اور جو مسیح یسوع میں نہیں مرتا ان کے لیے جو ہے کس قدر ان کو دکھ اٹھانے پڑتے ہیں اور آنسو بہانے پڑتے ہیں، رونا پڑتا ہے، چلانا پڑتا ہے، اور اس وقت خدا کے لوگ کہیں گے کہ یاد کر تو نے اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا۔ یہ کس نے کہا؟ ابراہیم نے۔ یہ کس کو کہا؟ ابراہیم نے ایک شخص کو کہا۔ کس سے کہا؟ ابراہیم نے۔ لازر اور وہ سٹوری جو امیر تھا، امیر سے ابراہیم کیا کہتا ہے کہ یاد کر تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا۔ اور اس لیے آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، اور قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا۔ آئے مثال نکالیے یوحنا کے انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت جو ہے وہ پڑھ دیجیے۔ 5واں باب 24ویں۔ خداوند کی زندہ کا برکت کلام سے یوحنا کی انجیل اس کا 5:24 آیت پڑھتے ہیں۔ میں تم سے مسیح کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا نتیجہ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ آمین۔ خدا کے پاک کو پڑھے اور سن جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، سب بولے آمین۔ بلند آواز سے بولے آمین۔ ایک دوسرے سے کہیے کہ میں موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکا ہوں۔ اور یہ ایک بہت خوشخبری ہے۔ اس خوشخبری کے اندر جو ہے شیطان کو بہت زیادہ آگ لگتی ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر اگر وہ بچہ ہے، بچی ہے، بزرگ ہے، نوجوان ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ 100 سال کا ہو گیا ہے، اس کا دل دنیا کو چھوڑ کر جانے کا نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے مجھے میں مرنا نہیں چاہتا۔ لیکن جو یسوع مسیح کے لوگ ہیں ان کے لبوں سے کیا لفظ نکلتے ہیں کہ اگر میں مر جاؤں یا زندہ رہوں تو میں اپنے خداوند خدا کا ہوں۔ لیکن میرے عزیز و کلام کے اندر خدا کا بندہ جو ایوب ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خداوند خدا ہمیں جو ہے وہ سکھ بھی دیتے ہیں اور دکھ بھی دیتے ہیں۔ اگر ہماری زندگیوں کے اندر مصیبتیں نہ ہوں تو ہم خدا کو یاد ہی نہ کریں۔ جب مصیبتیں ایمانداروں کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں اور وہ اور کندن ہو جاتے ہیں اور وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اگر شریر پر جو ہے وہ مصیبتیں آتی ہیں اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ صادقوں کا چراغ روشن رہے گا لیکن شریروں کا دیا بجھا دیا جائے گا۔ صادق اگر گرے گا تو خداوند خدا اسے اٹھا کھڑا کریں گے، اگر شریر گرے گا تو وہ گرا ہی رہے گا۔ اور جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں یہ بات سن کر جو ہے وہ برکت ملتی ہے، اور خداوند خدا اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں یہ سکھاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے مبارک لبوں سے یہ لفظ نکلے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا کیا کرتا جی؟ بلند آواز سے کیا کرتا جی؟ میرا کلام سنتا۔ اور میرے عزیزوں جو خدا کے کلام کو سنتا ہی نہیں ہے، خدا کے کلام خدا کے حکموں سے رفاقت نہیں رکھتا، جب آج جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ سلیم جو ہے ایڈر صاحب آئے، پھر سلیم بھائی آئے، اور یہ انہوں نے ہمیں اس بات کی گواہی دی اور ہمارا دل خدا کی
دی ہے اور وکیل کے جو ہے وہ ہم نے جج کے اندر جو ہے ہم نے کیا کیا، ہم نے کیس کر دیا ہے، اور جنہوں نے قبضہ کیا تھا ان کے منہ پر جو ہے وہ اداسی اور مایوسی چھا گئی ہے، اور وہ بھائی بتا رہے تھے کہ جہاں جہاں میں جا رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ دروازے کھلے ہیں، میں جہاں جہاں جاتا ہوں کہ خدا نے میرے لیے سپورٹر لوگوں کو کھڑا کیا ہے۔ بھائی سلیم نے جو ہے جب ہمارے ساتھ انہوں نے رفاقت رکھی ہے، بے شمار ان کے گھرانہ کے لوگ جو ہے وہ دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے بچوں نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ میں خدا کے خادموں سے، خدا کے کلام سے نہیں مروں گا۔ اور وہ کام کیونکہ جو انسان اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا، تو جب ان کے لیے دعائیں کی گئی ہیں، تو جب آج ڈاکٹر صاحب سے انہوں نے گفتگو کی تو جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ خدا نے وہ آپ کو فتح جو ہے وہ دے دی ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ جو کام انسانوں سے نہیں ہو سکتے وہ کس سے ہو سکتے ہیں؟ وہ کس سے ہو سکتے ہیں جی؟ بلند آواز سے کس سے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا خدا قادر مطلق خدا ہے۔ بنی اسرائیل جو ہے سامنے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے۔ سامنے کیا ہے؟ پیچھے کیا ہے؟ سامنے بحر ملزم ہے، پیچھے کون ہے؟ کس کی فوجیں ہیں؟ اور وہ کہاں پر ہے؟ 20 کے اندر۔ سامنے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، اب ان کی مدد جو ہے وہ کون کرے گا؟ بادشاہ جو ہے وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ اگر سامنے جائیں گے تو مارے جائیں گے، اگر پیچھے آئیں گے تو میرے لوگ جو ہے، میری پلٹن جو ہے، میری فوج جو ہے ان کو تباہ اور برباد کر دے گی۔ کیا خوبصورت خدا کے بندہ نے یہ جو ہے وہ روح میں گیت گایا ہے کہ یعنی کہ یہ انہوں نے پرستش کی ہے، جنگ جنا دی لڑتا یہوہ اور جنگ کبھی نہیں ہارتے۔ شرط یہ ہے کہ یہوہ کو جنگ کرنے دیجئے، شرط یہ ہے کہ یہوہ کو موقع دیجئے، شرط یہ ہے کہ یہوہ سے کہیں اے مالک ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ جو ہے وہ خالی ہے، کیونکہ کلام خدا فرماتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، اس کا یقین کرتا ہے، اس کا یقین کرتا ہے، اور کلام کے اندر لکھا ہے جب بھیجے نہ جائے تو منادی کیوں کریں؟ ہم کس کی منادی کر رہے ہیں؟ بتائیے کس کی منادی کر رہے ہیں؟ یسوع ناصری کی جو ہے ہم منادی کر رہے ہیں۔ جب لوگوں کے گھروں کے اندر جاتے ہیں، جس کو جو ہے وہ دوسری مرتبہ کھانے کو بھی نہیں ملتا، وہ بھی ایسی الٹی باتیں کر دیتے ہیں، ایسی جو ہے وہ ایسی منفی باتیں کر دیتے ہیں کہ دل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سردیوں کے اندر جب لوگ بستر کے اندر سو رہے ہوتے ہیں، تب خدا اپنے خادموں کو بھیجتا ہے، جاؤ ان کے لیے شفاعت کرو، جاؤ ان کے لیے دعا کرو، اور وہی لوگ جب بولنے کو آتے ہیں اور ایسی بات کر جاتے ہیں کہ انسان کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں روحانی خادم جو ہے جن کو خدا نے مقرر کیا ہے، موسیٰ کے زمانہ کے اندر ہارون کا جب چناؤ کیا گیا، کس کا چناؤ کیا گیا؟ کس کا چناؤ کیا گیا؟ ہارون کا۔ تو خدا کے بندہ موسیٰ سے جو ہے وہ لوگوں نے کہا کیا تیرا بھائی رہ گیا، ہمارے بچے نہیں خدمت کر سکتے؟ تو انہوں نے وہاں پر ویسے تکرار ہوئی، اور خدا نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا، 12 قبیلوں کی 12 لاٹھیاں لی، اور یہ نشانی تھی کہ جس پر پھول اور بادام لگیں گے اس کو میں نے جو ہے وہ مقرر کیا۔ اور جو موسیٰ کے مخالف لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ کو باتیں کی، کیا ہوا کہ زمین پھٹی اور وہ زمین کے اندر جو ہے وہ دفن ہو گئے، ان کو موت نصیب ہوئی۔ کیا نصیب ہوئی؟ اور داؤد خدا کا بندہ کیا کہتا ہے، کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، اور قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ جب انسان مر جاتا ہے اس کے منصوبے، اس کے پلان، اس کے ارادے سب مٹی کے اندر مل جاتے ہیں، اور پھر وہ کچھ کام نہیں کر سکتا۔ ایک وہ ہوتا ہے، ایک مسیح میں مرنا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو انسان کو موت آتی ہے۔ مسیح میں مرنا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدا کا بندہ پولس رسول کیا کہتے ہیں کہ میں مسیح میں کیا ہوا؟ میں مسیح میں مصلوب ہو گیا، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ جب مسیح ہم میں زندہ ہے تب ہمیں موت کی پرواہ نہیں ہوگی۔ جب مسیح ہم میں زندہ ہے ہمیں جو ہے وہ موت کا ڈر
के बंदा पौलुस रसूल की इस जिंदगी पर गौर व फिक्र करते हैं, जब उसने बादशाह के सामने हाजिर होना था और बादशाह के सामने जब हाजिर होना था और जब वो जहाज के अंदर बैठे, तूफान आ गया और इस कदर तूफान आ गया, लोगों ने सामान उठाया, उसको जो है वो समुद्र में फेंक दिया, कुछ काम ना हुआ, वो सहमा हुआ, डरा हुआ और वो सोच रहा था कि मैं इस जो है वो इस जगह पर मैं मर जाऊंगा, मेरे मंसूबे जो है वो फलाव हो जाएंगे, मैं खुदा का कलाम बादशाह के सामने नहीं सुना सकता। और खुदा का फरिश्ता उसके पास आकर क्या कहता है, ए पौलुस ना डर। क्या कहा खुदा के बंदा ने? क्या कहा जी? क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को क्या देते हैं? दलेरी देते हैं। खुदा के फरिश्ता ने पौलुस को यह बात जो है वो याद कराई। रसूलों के बाद उसका नामा बाप उसकी 15वीं आयत के अंदर लिखा है, मगर खुदावंद ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इस्राएल पर मेरा नाम जाहिर करने का चुना हुआ वसीला है, और मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। खुदा के फरिश्ता ने उसको याद दिलाया कि ऐ पौलुस भाई, जब खुदा ने यीशु मसीह ने तुझे इस काम के लिए मुकर्रर किया, उसने तुझे यह सिखाया कि तू कौमों के अंदर बादशाहों को कलाम सुनाएगा, बनी इस्राएल को कलाम सुनाएगा, मुसीबत जो है मुसीबतें तुझ पर आएंगी लेकिन तू फिर भी कायम रहेगा। अरे ये खुदा का फजल नहीं है तो क्या है? हालेलुया। जब खुदा के बंदा ने उसको याद दिलाया, ऐ पौलुस ना डर, जरूर है कि तेरे खुदा, जिस खुदा की तू इबादत करता है, उसी ने मुझे भेजा है कि मैं क्या करूं, मैं तुझे एक बड़ी खुशखबरी दूं। जब वो बादशाह के पास गया और बादशाह के पास आकर उसने क्या किया, दलेरी से जो है वो कलाम सुनाना शुरू कर दिया। बादशाह के पास उसको हाजिर जो है वो इसलिए उन्होंने करना था ताकि बादशाह उसको मौत के जो है वो